ارشاد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ تم اللہ کی حضور استغفار کرو، پھر کیا ہوگا کہ وہ آسمان سے موسلا دار بارش نازل کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا مالوں سے، بیٹوں سے، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں استغفار سے نصیب ہوتی، مال بھی ملتا ہے، بیٹے بھی ملتے ہیں، بارشیں بھی بر وقت برستی ہیں، اور نہریں بھی جاری ہوتی ہیں، اور اموال کی کثرت بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مال کی کثرت فرما دے گا، اور مال وہ دے گا جو کثیر بھی ہوگا، حلال بھی ہوگا، طیب بھی ہوگا، اور پاکیزہ بھی ہوگا، اور فراواں بھی ہوگا، اور مبارک بھی ہوگا۔ تو جو مبارک رزق ہوتا ہے وہ مومن کی زندگی کا مقصود ہے۔ دوسری بات، جو کام صبح کے وقت کیے جاتے ہیں ان کاموں میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ دیر سے اٹھ کے دیر پہ کاموں پہ جاتے ہیں۔ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکتیں ڈال دے۔ تو صبح کے کاموں میں برکت ہے، استغفار پڑھتے رہیں اس میں برکت ہے، اور وہ کتنا خوش نصیب ہے جو صبح کو کام پہ جا رہا ہے اور استغفار بھی پڑھتا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت نازل فرمائے گا۔ تیسری چیز، جب اللہ تعالیٰ جل شانہ عطا کرے تو اس پر شکر کرے، شکر کرے گا تو اللہ اور زیادہ عطا کرے گا۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ میرے رب کا سچا وعدہ ہے کہ میرے بندو جب تم میرا شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ عطا کروں گا۔ کمزور لوگوں کو جب تم نوازتے ہو تو وہ دعائیں دیتے ہیں، تو اس کی دعا کی برکت سے تمہارے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو کمزور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، اس سے رزق کے اندر برکت نصیب ہوگی۔ ایک اور ذریعہ ہے رزق کے اضافے کا، اور وہ یہ کہ بعض اوقات آدمی کسی اور کو بھی اس میں شریک کر لیتا ہے، کمائی وہ نہیں کرتا لیکن اس کو وہ ساتھ اخراجات میں شریک کرتا ہے۔ اس کی ایک عمدہ مثال حضور کے زمانے میں اس طرح پیش آئی کہ ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں آ کے شکایت کی کہ حضور کام کاج میں کرتا ہوں اور یہ جو میرا بھائی ہے یہ کام کاج نہیں کرتا، گھر سے اٹھ کے آپ کے پاس آ جاتا ہے اور صفہ کے چبوترے پہ بیٹھا رہتا ہے اور آپ سے باتیں سنتا رہتا ہے اور حدیثیں یاد کرتا رہتا ہے، تو اس کو بھی چاہیے نا کہ میرے ساتھ کچھ وقت دے اور میری کاروبار میں مدد کروائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے حضور سے یہ شکایت کی آ کے اپنے بھائی کی، تو حضور نے ارشاد فرمایا شاید تجھے بھی رزق اس کے صدقے سے مل رہا ہو۔ تو اس سے علماء نے ایک بات بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو طلبائے دین ہوتے ہیں اپنے رزق میں ان کا حصہ شامل کر لو، ہو سکے تو اپنا بھائی یا اپنا ایک بیٹا وقف کر دو جو دین پڑھے، اور تم اس کی ذمہ داریاں اپنے ذمے لے لو، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر کم از کم کچھ دینی طلباء کی کفالت اپنے ذمے لے لیں، اور جس طرح اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں خوشی سے، آسودگی سے، اور ان کی ضروریات جس طرح پوری کرتے ہیں اس طرح دینی طلباء کی ضروریات بھی اسی انداز سے پوری کریں، تو اس حدیث کے آپ مصداق ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا، اور یہ رزق میں اضافے کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ میں تو آج کل دوستوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اپنے کاروبار کے اندر جو ہے وہ ادارۃ المصطفیٰ کو شامل کر لو، کچھ فیصد حصہ ادارۃ المصطفیٰ کا رکھ لو، تو تم پھر اپنے کاروبار کے اندر برکتیں اور رحمتیں اترتی ہوئی محسوس کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔